برادران محترم، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے بارے عرش کا مالک ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مقدس مہینہ ہے جس کے اندر قرآن حکیم نازل ہوا ہے۔ اور یہ قرآن کب نازل ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ لیلۃ القدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کو نازل فرمایا ہے۔ برادران محترم، اب اس قرآن حکیم سے پہلے بھی بڑی کتابیں نازل ہوئیں۔ اس سے پہلے توریت بھی آئی ہے، زبور بھی آئی ہے، انجیل بھی آئی ہے، آسمانی صحائف بھی آئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آخری کتاب ماہ رمضان کے اندر نازل فرمائی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، توریت بھی ماہ رمضان میں نازل ہوئی ہے، اور زبور بھی ماہ رمضان میں نازل ہوئی ہے، اور انجیل بھی ماہ رمضان میں نازل ہوئی ہے۔ توریت ماہ رمضان کی 8 تاریخ کو نازل ہوئی ہے، زبور ماہ رمضان کی 12 یا 13 تاریخ کو نازل ہوئی ہے، اور انجیل ماہ رمضان کی 18 تاریخ کو نازل ہوئی ہے، اور یہ قرآن حکیم ماہ رمضان کی 27ویں شب کو نازل ہوا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ ان چاروں کتابوں کے درمیان بنیادی طور پہ فرق کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 8 رمضان المبارک کو چاند نظر آتا ہے، بہت زیادہ تو نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی روشنی اور چاندنی ہوتی ہے، اور جہان کے اندر کسی حد تک روشنی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جب 13ویں شب ہوتی ہے، پورا جہاں روشن ہوتا ہے، چاند اپنی تابناکیاں بکھیرتا ہوا نظر آتا ہے، اور سارا جہاں روشن ہوتا ہے۔ 18 تاریخ کو تھوڑی سی کمی تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تاریکی نہیں ہوتی، رات کو چاندنی ہوتی ہے اور جہاں منور ہوتا ہے۔ لیکن جب 26ویں، 27ویں یا 28ویں تاریخ آتی ہے، ساری دنیا تاریکی کے اندر بالکل گم ہوتی ہے، کہیں پہ روشنی نہیں ہوتی، کہیں پہ چاندنی نہیں ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جس وقت توریت نازل ہوئی، جہاں کے اندر کہیں نہ کہیں روشنی تھی۔ جب زبور نازل ہوئی، جہاں کے اندر کہیں نہ کہیں روشنی تھی۔ جب انجیل نازل ہوئی، جہاں کے اندر کہیں نہ کہیں روشنی تھی۔ لیکن جس وقت قرآن حکیم نازل ہوا، اس وقت کا عالم یہ ہے جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ ساری دنیا تاریکی کے اندر ڈوب چکی تھی، ہندوستان بھی تاریکی کے اندر اور عرب بھی تاریکی کے اندر۔ جتنے بر اعظم ہیں اور جتنے بر اعظموں کے اندر جتنے ملک ہیں، یہ سارے کے سارے گٹا ٹوپ تاریکی کے اندر ڈوب چکے تھے، کہیں پہ اجالے کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایسے ماحول میں قرآن حکیم نازل ہوا ہے، اور میرے رب نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ ایک وہ جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ آ گیا ہے، اور ایک روشن کتاب لے کر کے آیا ہے۔ یہ قرآن ہی کی تو روشنی ہے کہ جس نے حضرت عمر کے دل کو ایسا منور اور تابناک کیا ہے کہ جو اسلام کا چراغ گل کرنے کے لیے جا رہے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے جا رہے تھے، یہ قرآن نے ایسا اثر دکھایا کہ ساری زندگی وہ اسی قرآن کے اور اسلام کے مبلغ اعظم بن گئے۔ حضرات گرامی قدر، میں یہ عرض کروں کہ اس قرآن حکیم کا ماہ رمضان کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب محشر کا میدان قائم ہوگا، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محشر کی ہولناکی اور گرمی سے محفوظ و معمون رکھے۔ یہ کون سا محشر کا میدان ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ جہاں بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا، باپ بیٹے کو چھوڑ دے گا، بیٹا باپ کو چھوڑ دے گا، ماں اولاد کو چھوڑ دے گی، اولاد ماں کو چھوڑ دے گی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ حضرات گرامی، اس محشر کے میدان کے اندر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کی عیسیاں زیادہ ہو جائیں، اس کے گناہ زیادہ ہو جائیں، اس کی سرکشیاں زیادہ ہو جائیں، اور عین ممکن ہے کہ وہ جہنم کی طرف فرشتے اسے لے کر کے جائیں۔ اتنے میں قرآن بھی آ جائے گا اور ماہ رمضان بھی آ جائے گا۔ قرآن یہ کہے گا یا اللہ رات کو میں نے اسے سونے نہیں دیا، دنیا سوتی تھی، یہ تراویح کے اندر قرآن سنتا اور سناتا تھا، دنیا سوتی تھی، یہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا تھا۔ روزے آ کر کہیں گے مولا دنیا کھاتی پیتی تھی لیکن یہ کھانے پینے سے بچتا تھا، اور یہ اگر کھانے پینے سے بچا ہے تو تیری رضا کے لیے، رات کو بیدار ہوتا ہے تو تیری رضا کے لیے۔ یہ قرآن اور رمضان کے روزے دونوں اس بندے کی سفارش کریں گے، اور ان کی سفارش اللہ قبول فرما کر کے اس بندے کو جنت کا راستہ عطا فرمائے گا اور جنت کا محل عطا فرمائے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ من صام رمضان، کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ یہ ماہ رمضان کے روزے کیسے رکھتے ہیں؟ ایمانا و احتسابا،
اپنے ایمان اور ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اسی حدیث میں ہے صحیح بخاری کی، من قام رمضان، جو ماہ رمضان کے اندر قیام کرتا ہے، رات کو تراویح کی نماز ادا کرتا ہے، حافظ قرآن کے پیچھے قرآن حکیم سنتا ہے، اور کیسے ایمان و احتساب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بس آج کی میں نے اپنی تقریر، مختصر تقریر کا عنوان یہ ایمان و احتساب بنایا ہے۔ حضرات گرامی، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ یہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے جس کے بارے میں میرا رب قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے کامیاب ہیں، یعنی دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہیں۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ سستی مت کرو، غم مت کھاؤ، تم ہی کامیاب و کامرا رہو گے دنیا و آخرت کے اندر، ان کنتم مومنین، اگر تم سچے پکے مومن ہو گئے۔ یعنی یہ ایمان وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے کہ دنیا کی کامیابی بھی ایمان کے اوپر، اس کا دار و مدار ایمان پر ہے، اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار بھی ایمان پر ہے۔ یہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر دیکھیے، غزہ کے اندر کیا ہوا آپ جانتے ہیں، فلسطین کے اندر کیا ہوا آپ جانتے ہیں، لیبیا کے اندر کیا ہوا آپ جانتے ہیں، عراق کے اندر کیا ہوا آپ جانتے ہیں، ایران میں کیا ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں، افغانستان کے ساتھ کیا ہوا آپ جانتے ہیں۔ یعنی پوری دنیا کے اندر بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جنہیں بارود کا ڈھیر بنا دیا گیا، جہاں پہ بچوں کو شہید کیا گیا، اور جہاں پہ اسکولوں کو مسمار کیا گیا، جہاں کے شفا خانوں اور جہاں کے ہاسپٹلوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ یہ سارا کچھ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے اور آپ نے بھی دیکھا۔ لیکن مجھے آپ حضرات کے سامنے ایک بات رکھنی ہے، مجھے ذرا یہ بتائیے، آج دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ تعداد کے اندر پوری دنیا کے اندر مسلمان اس وقت ہیں، یعنی اگر مردم شماری ہو 1 نمبر پہ مسلمان ہیں۔ 8 ارب میں 2 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دنیا کا ہر چوتھا انسان مسلمان ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی املاک کے اوپر حملہ، مسلمانوں کے ملکوں کے اوپر حملہ، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے اوپر حملہ، مسلمانوں کی درسگاہوں کے اوپر حملہ، مسلمانوں کی درسگاہوں اور عبادت گاہوں کے اوپر حملہ، مسلمانوں کی خانقاہوں کے اوپر حملہ، مسلمانوں کی عزت کے اوپر حملہ، مسلمانوں کی آبرو کے اوپر حملہ، مسلمانوں کے بچوں کے اوپر حملہ۔ مسلمانوں کی کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر حملہ نہیں ہو رہا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے کہ پوری دنیا کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر، یہ صرف میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک نقشہ رکھا۔ آئیے پیچھے چلتے ہیں، 100 سال پیچھے، اور پیچھے 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال، 600 سال، 700 سال، اور پیچھے چلیے 1400 سال پیچھے چلیے۔ اب دیکھیے کہ آج دنیا کے اندر کیا ہے۔ آج پلین بھی دنیا میں، ٹرین بھی دنیا میں، ترقی بھی دنیا کے اندر، اور مختلف قسم کے اسلحات بھی اس دنیا کے اندر ہیں، ایٹم بم بھی اس دنیا کے اندر ہے، اور مسلمانوں کے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی دولت و ثروت، ہر چیز مسلمانوں کو بھی عطا فرمائی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ حالات کیسے پیش آئے؟ اور 1400 سال پہلے مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ 17 رمضان المبارک ہے، بدر کا میدان ہے، اس زمانے کی سپر پاور اور اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت، اور قریش مکہ سارے کے سارے موجود ہیں جن کے پاس سامان ضرب و حرب بھی ہے۔ اس زمانے کا لڑائی کا ماحول الگ تھا، آج کا ماحول الگ ہے۔ اس زمانے کا سلسلہ الگ تھا، آج کا سلسلہ الگ ہے۔ اس زمانے کے اندر گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر سوار ہو کر کے جنگ ہوتی تھی، آج پلین کی دوش کے اوپر سوار ہو کر کے دوسرے ملک کے اوپر حملہ کیا جاتا تھا۔ اس زمانے کے اندر تیر برسائے جاتے تھے، آج کے زمانے کے اندر راکٹ برسائے جاتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر نیزوں کے ساتھ حملہ ہوتا تھا، اور آج کے زمانے کے اندر مختلف قسم کے اسلحہ جات ہیں۔ آپ دیکھیے کہ وہ زمانہ، جس زمانے کے اندر سامان ضرب و حرب اس طریقے کا تھا، اس زمانے کے اندر مسلمانوں کے پاس میدان بدر کے اندر گھوڑے بھی نہیں تھے، 2 گھوڑے تو کل تھے، تلواریں نہیں تھی، صرف 8 تلواریں تو کل تھیں، تیروں کا نام و نشان بھی نہیں تھا، سامان ضرب و حرب بھی نہیں تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 309 کل تھی، اور ادھر کفار کو اگر آپ دیکھیں، کفار کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی۔ سامان ضرب و حرب ان کے پاس تھے، گھوڑے اور اونٹ ان کے پاس تھے، اور تیر و ترکش ان کے پاس تھے، نیزے ان کے پاس تھے، تلواریں ان کے
پاس تھے، بڑے بڑے پہلوان ان کے پاس تھے، ماہر فوج ان کے پاس تھی، بہترین جنگی لوگ ان کے پاس تھے، لیکن قرآن حکیم یہ کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ اے مسلمانوں جب تم بالکل کمزور تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح و نصرت عطا فرمائی ہے۔ ایک صحابی رسول مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم جب کسی بڑے سے بڑا کافر جو اسلام کا دشمن ہے اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے تھے تو ہم اس کے پاس پہنچنے سے پہلے دیکھتے تھے کہ اس کی گردن جدا ہوتی تھی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل امین فرشتوں کی فوج لے کر کے تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے میدان بدر میں تشریف لائے تھے۔ فرشتے کس کے ساتھ تھے؟ ذرا زور سے آواز آئے، کس کے ساتھ تھے؟ مسلمانوں کے ساتھ تھے میدان بدر میں۔ یہ 1400 سال پہلے کی جنگ ہے، اور پھر آگے تھوڑا آگے بڑھ، یہ زمانہ آگے بڑھا، پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی صدی کے اندر تاتاریوں نے بغداد کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ بغداد اسلام کی متحدہ اسلام کا دارالخلافہ تھا، اور ساری دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کے اندر سب سے زیادہ، سائنسی تخلیقات کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کا رول ہے وہ بغداد کا ہے۔ دنیا کی پہلی یونیورسٹی بغداد کے اندر، دنیا کی سب سے پہلی لائبریری بغداد کے اندر، دنیا کی سب سے پہلی لیبارٹری بغداد کے اندر، دنیا کے سب سے زیادہ سائنسدان بغداد کے اندر، دنیا کے سب سے زیادہ ریسرچ اسکالر بغداد کے اندر۔ اور بغداد یہ ایسا مرکز تھا کہ سب کچھ تھا مسلمانوں کے پاس، لیکن مسلمانوں کا ایمان، مسلمانوں کا عقیدہ، مسلمانوں کا عمل وہ نہیں رہا تھا جو بدر والوں کا تھا۔ سب کچھ سائنسی تحقیقات بھی، لیبارٹری بھی، لائبریری بھی، یونیورسٹی بھی، اور دنیا کی ساری دولتیں بھی، سب کچھ تھا بغداد کے اندر، لیکن وہ ایمان نہیں تھا، میں جملہ دہرا رہا ہوں، جو بدر والوں کے پاس تھا۔ اب انجام کیا ہوا؟ تاتاریوں نے حملہ کر دیا، یونیورسٹی کو ختم کر دیا، لائبریری کو دریائے دجلہ کے نذر کر دیا، 1 مہینے تک دریائے دجلہ کا پانی کالا رہا تھا۔ یہ سب کچھ ہوا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید سید عبد الرحیم مغربی کے پاس لوگ گئے، حضرت دعا کر دیں۔ اور یہ قوم بھی علماء کے پاس، بزرگوں کے پاس تبھی آتی ہے جب سر کے اوپر ڈنڈے پڑتے ہیں، ورنہ پہلے آنے کی کسی کو فرصت نہیں ملتی۔ خدا یاد آتا ہے لوگوں کو کب؟ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، مار کے وقت، اور ذلت کے وقت، رسوائی کے وقت۔ لیکن جس وقت آرام ہوتا ہے اس وقت لوگ گناہوں کے اندر، سرکشی کے اندر، اور نائٹ کلب کے اندر، برائیوں بے حیائیوں کے اندر، ہر دور کے اندر یہ سلسلہ رہا۔ لوگ آئے بزرگ کے پاس اور کہا کہ آپ دعا کر دیجئے، کہا کر دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ کہا یہ کیا؟ ایک تاریخی جملہ انہوں نے کہا، اللہ پاک قبول نہیں کرے گا، وجہ، علت، سبب، ریزن، بنیاد۔ کہا میں فرشتوں کو میں نے دیکھا، میں نے پہلے مراقبہ کیا، اور مراقبہ کرنے کے بعد مجھے کشف ہوا، اور اس کشف سے میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ یہ فرشتے تاتاریوں کے سروں کے اوپر اڑ رہے تھے، اور تاتاریوں کو اپنی زبان حال سے کہہ رہے تھے ایھا الکفرہ اقتلوا الفسقہ، اے کافرو، یہ مسلمان وہ ہیں جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، یہ مسلمان وہ ہیں جن کے پاس یونیورسٹی ہے، یہ مسلمان وہ ہیں جن کے پاس سائنسی ترقیاتی سارے پروجیکٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اسلام کے اصل اساس اور بنیاد پہ نہیں رہے، فاسق ہو گئے اور گناہوں کے اندر لت پت ہو گئے۔ تو یہ فرشتے ان کافروں کو یہ کہہ رہے ہیں ایھا الکفرہ اقتلوا الفسقہ، اے کافرو ان فاسقوں کو تم مارتے چلو، یہ ان کو ختم کیا جائے گا، نئی نسل آئے گی وہ اسلام کو پروان چڑھائے گی۔ حضرات گرامی وقار، دو باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ کر کے آئیے ذرا آج ہم اپنا محاسبہ کریں، کیونکہ یہ احتساب کا موقع ہے۔ آج دیکھیے عقیدے کے اعتبار سے ہماری اصل، اساس اور بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کے اندر کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وإن حرقت وإن قتلت، کہ کسی کو بھی اللہ کے شریک نہیں ٹھہرانا،
اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور اگرچہ تمہیں آگ کے اندر جلا دیا جائے تب بھی عقیدہ توحید کے اندر کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج دیکھیں ارتداد کی لہر ہے، الحاد کی ایک لہر ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، عالمی میڈیا کے ذریعے لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے اوپر بھی لوگ سوال کرتے ہیں۔ اب جب حالات اس طرح کے ہوں گے اور اس کے باوجود بھی اگر خواب خرگوش کے اندر مسلمان مست رہے گا، حالات پھر وہی ہوں گے جو بین الاقوامی حالات بن رہے ہیں، پھر اس تباہی و بربادی کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم تباہیوں سے بچیں گے کیسے؟ بربادیوں سے کیسے بچیں گے؟ یہ جذباتی تقریر نہیں، یاد رکھیں مجھے ایک بات کا، میرے لیے ایک بات کا آپ جواب دیں۔ ایک آدمی بہترین بلڈنگ بنائے، شاندار عمارت، اس کے اندر شیشے بھی ہوں بلکہ ہیرے اور جواہرات لگے ہوں، اس کے اندر دنیا کے سارے ساز و سامان سب کچھ ہو، اور وہ 4-5 منزلہ بلڈنگ ہو، لیکن جو اس کی بنیاد ہو، اس کا جو پلنتھ بنایا ہو بالکل کچا ہو۔ ایمانداری سے بتائیے کیا ایسی بلڈنگ کسی بھی حالات کا یا تیز ہواؤں کا بھی مقابلہ کر سکتی ہے؟ یہ کیا جی ہیرے بھی ہیں، جواہرات بھی ہیں، ہر قسم کا اس کے اندر سارا ساز و سامان ہے، اس کے باوجود تیز ہواؤں کا بھی یہ مقابلہ نہیں کر سکتی، وجہ کیا؟ تو ایک عقل مند دانشمند آدمی یہی کہے گا سب کچھ ہے، اس کی بنیاد کمزور ہو گئی ہے۔ اور اگر اوپر بہت زیادہ اگر ساز و سامان نہ بھی ہوتا، رنگ و روغن نہ بھی ہوتا، بنیاد اگر مضبوط ہوتی، اس کے اندر سریا پڑا ہوتا، کنکریٹ ہوتا، تو پھر یہ تمام تر چیزوں کا یہ بلڈنگ مقابلہ کر سکتی تھی۔ میرے پیارو، بنیاد کیا ہے ہماری؟ اساس کیا ہے ہماری؟ آج بنیاد اور اساس سے مسلمان ہٹتا جا رہا ہے۔ آج چوتھا 15واں 40واں مستحب ہے، مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل کا یہ مطلب ہے کہ کرو گے ثواب ملے گا، نہیں کرو گے کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں۔ 11ویں دینا مستحب عمل ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ دو گا کوئی آدمی اچھی بات ہے، اسے ثواب ملے گا، نہیں کرے گا کوئی گناہ نہیں۔ سارے بزرگان دین کا عرس کرنا مستحب عمل ہے، کوئی فرض نہیں، واجب نہیں، سنت موقدہ غیر موقدہ نہیں ہے، کرو گے اچھی بات ہے، کسی نے اگر نہ بھی کیا تب بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس کا اساس کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس متفق علیہ، حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اسلام کے اساس و بنیاد 5 چیزوں پہ ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اسلام کے اساس اور بنیاد 5 چیزوں پہ ہے: عقیدہ توحید اور رسالت کی پہرے داری، عقیدہ توحید اور رسالت کا اقرار اور اس کی گواہی، اور اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا جس کے پاس استطاعت ہو، آنے جانے کا خرچہ ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا عقیدہ توحید کے اوپر ہر وقت پہرے داری کے لیے مسلمان تیار ہے؟ کیا شان رسالت کے اندر کہیں بھی اگر کوئی توہین و تنقیص کرتا ہے تو مسلمانوں کو غصہ آتا ہے، آنکھوں کے اندر خون اترتا ہے کہ نہیں اترتا؟ اس کے اوپر ہمیں محاسبہ کرنا ہے۔ اور نماز جو اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، عرس بنیاد نہیں، 11ویں اور ختم بنیاد نہیں، بنیاد تو نماز ہے۔ یہ ساری چیزیں امور خیر ہیں، مستحب ہیں، جو ان کے خلاف بولتے ہیں وہ بیوقوف ہیں، اچھی چیزیں ہیں، لیکن بنیاد نماز ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نماز کے تعلق سے مسلمانوں کا رویہ نماز کے ساتھ کیا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ نماز کا وقت آ جائے تو ہماری تجارت نماز پر قربان، چاہیے تو یہ تھا کہ احباب کی محفل ہے، ہم گپ شپ میں ہوں، نماز کا وقت آ جائے تو ہماری محفل نماز پر قربان، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنی کھیتی باڑی کرتے ہوں، اپنی زمینداری کرتے ہوں، زمین کے اندر ہوں، کاشتکاری کرتے ہوں، نماز کا وقت آ جائے تو کاشتکاری ہماری نماز پر قربان، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اسکول کے اندر ہوں، کالج کے اندر ہوں، یونیورسٹی کے اندر ہوں، ڈیوٹی کے اندر ہوں، سروس کرتے ہوں، ہماری سروس، ہماری ڈیوٹی، ساری چیزیں نماز پر قربان۔ لیکن ایمانداری سے بتائیے کیا مسلمانوں کا نماز کے ساتھ ایسا ہی رویہ ہے؟ یا رویہ یہ ہو گیا ہے کہ آج ہماری ڈیوٹی، ہم نماز کو ڈیوٹی پر قربان کرتے ہیں،
نماز کو سروس پر قربان کرتے ہیں، نماز کو کاشتکاری پر قربان کرتے ہیں، نماز کو ہم اسی طریقے سے اپنی تجارت، اپنی بزنس پر قربان کرتے ہیں، اپنے کام کاج پر نماز کو قربان کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے پھر فرشتے کیسے آئیں گے؟ پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ پھر نصرت الہی کیسے مسلمانوں کے شامل حال ہوگی؟ اور پھر آگے چلیے، اساس اور بنیاد زکوٰۃ ہے۔ اور جتنے بھی یہ عیدگاہ کے اندر ہیں نا، جتنے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک آدمی ایسا ہو جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہ ہو۔ 1,75,000 روپے جس بندے کے پاس ہوں، یا 1,75,000 کا سونا اور چاندی ہو، ایک تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 1,65,000 روپے ہے، اور 10,000 آدمی، کس بندے کے پاس آج نہیں ہے؟ نرگے کا بھی ہوگا اس کے اکاؤنٹ کے اندر، چاندی تھوڑا بہت ہوگا جس کی قیمت 10,000 روپے ہو، کچھ پیسہ ہوگا، ملا جو کر سونا چاندی یا پیسہ جس کی مالیت 1,75,000 ہو، وہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، اور ایک ایک پیسے کا حساب کر کے زکوٰۃ دینا اس کے اوپر فرض ہے، اب اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دی تو جہنم کی آگ کے اندر اسے گرم کر کے اس کی پیٹھ اور اس کے پہلو کو داغا جائے گا۔ اگر پیسے کی زکوٰۃ نہ دی تو اژدہا بنا کر کے اس کے گلے کے اندر توق بنا کر کے ڈالا جائے گا، وہ اژدہا اسے کاٹتا رہے گا۔ اگر آپ نے مال مویشی کی زکوٰۃ نہیں دی، اگر 40 بکریاں جس کے پاس ہوں یا بھیڑیں جس کے پاس ہوں یا 30 بھینس اور گائے جس کے پاس ہوں، تو یہ جانور محشر کے میدان میں اپنے پاؤں کے نیچے اسے روندتے رہیں گے 50,000 سال کا دن ہوگا۔ حضرات گرامی وقار، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج زکوٰۃ دینے والے کتنے 1% ہوں گے؟ مجھے بتائیے، للأکثر حکم الکل۔ جس وقت طوفان آتا ہے، طوفان جب آتا ہے تو اس کے اندر کوئی نیک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بھی اس طوفان کی نظر ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے وہ میجارٹی کے اعمال کی بنیاد پہ آتا ہے، وہ سب کے اعمال کی بنیاد پہ آتا ہے۔ جب نماز ادا کرنے والے ہمارے معاشرے و سماج کے اندر صرف 5% ہوں گے، جب جمعہ ادا کرنے والے ہمارے سماج کے اندر 25% ہوں گے، جب زکوٰۃ ادا کرنے والے ہمارے سماج کے اندر صرف 1% ہوں گے، جب روزہ رکھنے والے ہمارے ایک بڑی تعداد جو روزہ نہیں رکھے گی اور حج نہ کرنے والی ہوگی، ایمانداری سے بتائیے پھر مجموعی طور پہ مسلمانوں کی بنیاد کمزور ہے یا مضبوط ہے؟ اور جب بھی بنیاد کمزور ہوتی ہے پھر ہوا کے جھونکے بھی بلڈنگ کو گرا دیتے ہیں۔ جب بھی بنیاد کمزور ہوتی ہے پھر اس کے بعد تباہی و بربادی آتی ہے۔ اس وجہ سے خدا را اپنا محاسبہ کریں اور میرا یہ پیغام ہر بندے تک پہنچائیں، جتنے بھی بے نمازی ہیں وہ نمازی بنیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ زکوٰۃ دیں، اللہ کا واسطہ زکوٰۃ دیں۔ مالداروں سنو، اسے مال دینا بھی آتا ہے، اسے لینا بھی آتا ہے، اور اگر زکوٰۃ دے دی، اللہ کی راہ میں اگر خرچ کر دیا تو یاد رکھیں آپ کا مال محفوظ ہو جائے گا اور قلعوں کے اندر محفوظ ہو جائے گا، اور اگر زکوٰۃ نہ دی تو سمجھ لیجئے کہ یہ تمہاری تباہی اور بربادی کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔